عمران خان کہیں نہیں جا رہے. یہی ویو آپ نے ہم ساروں کے ساتھ آپ نے کہا $100 کی شرط لگاؤ میرے ساتھ کوئی لگاتا ہے عمران خان کی یہ نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ انہی دنوں کی بات ہے, اسی 2 دن 3 دن پہلے کی بات. آپ کو یہ کانفیڈنس کہاں سے؟ پھر آپ نے کہا آپ نے باجوہ صاحب سے ملاقات کی, کیا کہا باجوہ صاحب؟ میں نے تو ان سے بہت ڈسکس کرنا چاہتا تھا, وہ کبھی ڈائریکٹلی تو نہیں بول رہے تھے نا کہ آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کرا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا کانفیڈنس کہاں سے آیا. دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک تحریک انصاف کا ممبر, میں اس وقت ایک صوبے کا صدر بھی تھا, کیونکہ 25 دسمبر 2021 کو خان صاحب نے وہ نوٹیفائی کیا تھا سندھ کا صدر. میں ایک فیڈرل منسٹر بھی تھا, اور آپ لوگ سمجھتے تھے کہ میں کوئی امپورٹنٹ فیڈرل منسٹر ہوں. لوگ کہتے تھے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, شاید کہتے اس لیے بھی ہوں کہ ایک وہ جو وہ کچن کیبنٹ سے تو اور ہوتی ہوگی, لیکن خان صاحب سے میرا رابطہ تھا, یعنی کہ میرے پاس ایکسیس تھا. میں خان صاحب بھی کانفیڈنٹ تھے. میں آپ سے آ کے یہ کہوں کہ میں $100 کی شرط لگا لوں, جو سارے نیریٹو بنانے والے ہیں پورے پاکستان کے ٹاپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار $100 کی شرط لگا لوں کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں یا نو کانفیڈنس ہار رہے ہیں, وہ میں بولوں یا میں رسک $100. یا آپ کور اپ کر رہے ہیں؟ نہیں, کور اپ نہیں کر رہا. آپ کو یہ بیان بھی آپ کا اسی وقت کا ہے, اس وقت آپ کو یقین تھا. قوم کو کانفیڈنٹ رکھنا پڑتا ہے. اصل بات کریں. اچھا میری بات کہاں سے آ رہا تھا کانفیڈنس؟ میری بات سنیں, ہم راتوں کو جا رہے ہیں ایم کیو ایم سے ملنے, 2 بجے میٹنگ کرنے, وہاں میڈیا کور کر رہا ہے, تو ہم کیا ہم جا رہے ہیں راتوں کو, ہمارے 21 آدمی سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, ہمیں سارا پتا تھا کیا. I know how politics works. دیکھیں ہم نے 20-25 سال ایک ہی کام کیا نا, پالیٹکس کور کیے. ہم نے بھی وہی کیا 20-25 سال. آپ نے کیا ہے, ہم نے کور کیے. سیاستدان کے پاس 10 راستے ہوتے ہیں کی بات کہنے کے. یہ صاحب کہہ رہے تھے نا, لکھ لینا, بھول نہ جانا, کہیں نہیں جا رہا, 2028 تک کہیں پہ آؤٹ چھوڑا. اٹ وازنٹ گیونگ میڈیا کانفیڈنس. یہ آپ ہمیں اعتماد نہیں دے رہے تھے, یا آپ کو کوئی اعتماد دے رہا تھا؟ نہیں, ہمیں کوئی اعتماد نہیں دے رہا تھا. ہمیں تو اگر اعتماد دے رہا تھا تو ہم میٹنگوں میں کیوں جا رہے تھے؟ دیکھیں ہمیں اپنے آپ پہ تو کانفیڈنس. پاؤں شاؤں پکڑنے جا رہے ہوں؟ نہیں, پاؤں میں نے زندگی میں اپنے 2 لوگوں کے پکڑے اور ان کے جوتے بھی اٹھائے, ایک میرا والد اور ایک میری والدہ. اللہ ان کے کرنے چاہیے. میں خالی پبلکلی میٹافورکلی بات کر رہا ہوں. میں میٹافورکلی نہیں, میں پریکٹیکلی بھی کہہ رہا ہوں. یہ بتائیں کہ وہاں پہ ملاقات میں کیا کہا آپ نے؟ کہا کیا ہوگا, اور باجوہ صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس ایک دن پہلے کہ جی یہ سیاسی ہے, یہ سیاست ہے, اور اس کو آپ خود ہینڈل کریں, آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات آپ مجھے بتائیں کہ بات پہ نہیں جاتے جاتے میں نے ان کو کہا, میں کہا سر تو میں نے چیف, میں ان کو کہتا تھا, میں کہا چیف مجھے ایک بات سننا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں جتنا میں آپ کو جانتا ہوں یا تو میں بے وقوف تھا یا ہوں, یا آئی ڈونٹ نو. میں نے تو کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ایسے ادھر دیکھیں. میں نے کہا آپ شہباز شریف کو ایسے کیسے کریں گے, قسم خدا کی, اور بھی وٹنسز ہیں اس بات کی. میں نے کہا یار وہ بندہ FIA پکڑ کے اس کو لے جانے لگی ہے, اس کے اوپر TT ہے منظور, پتہ نہیں کون کون سے کیسز ہیں, کرپشن ہے, سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, بھائی اس کا ڈسکوالیفائی ہوا کرپشن پہ, سارا خاندان اوپر سے نیچے گڑبڑ ہے, سب چور ہیں, باہر کے اخباروں میں آرٹیکلز آتے ہیں, کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا میں اوتھ ٹیکنگ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اوتھ ٹیکنگ جو نہیں گئے تو بھائی اس کے بعد تو ملے نا مورل وکٹری. ہم ابھی بھی عزت کر رہے ہیں, لیکن اس کی ابھی خان صاحب نے کہا میں تو کوئی آرمی کے خلاف, انڈیویجولز کے ڈیسیشنز کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کا مطلب نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنل لڑائی ہو, دنیا بھر میں ہوتی رہی ہے. یہ نواز شریف اور مریم شریف کے بیانات اگر آپ چلا دیں جلسوں میں, جو پچھلے چیف اور پچھلے DGI کے بارے میں نام لے کے یہ کہتے تھے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا تھا. ایسے یہ اتنا زیادہ بلیٹنٹ ہارڈ لائن بنا کے, وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ آف دا ڈے, وہ فلیور آف دا ویک, فلیور آف دا منتھ, فلیور آف دا ایئر, پولیٹیکل اس وقت کا سیاسی فلیور کیا ہے. یہ آپ جب پاکستان میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہر سیاستدان کبھی نہ کبھی فلیور بنتا ہے اس سال کا. آج کل یہ لوگ بنے ہوئے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے غلطی کی, انکلوڈنگ اس. لیٹس بی ریئل, انکلوڈنگ مائی پولیٹیکل. ٹو گو ٹو بیڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ. نہیں دیکھیں میں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک پولیٹیکل چیف آف سٹاف بہت ضروری تھا, بیکاز سارے فیصلے جو خان صاحب ایز پرائم منسٹر کر رہے تھے, زیادہ تر فیصلے شروع کے ٹائم میں, آخر میں تو ہو گئے تھے کیونکہ ہم سارے پولیٹیکل چیف آف سٹاف بن گئے تھے آخری 4 مہینے میں, لیکن اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹو تھے. ٹھیک ہے, اور آپ ایڈمنسٹریٹو فیصلے پولیٹیکل, یعنی کہ آپ بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ سیاستدان ہونا چاہیے جس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت سے ہو, جو انویسٹڈ ہو آپ کی پولیٹیکل. جو نہیں بھائی ایک برج تھے, he could have done better, but لیکن آپ دیکھیں جنرل فیض, آپ نے سارے جنرل فیض, فواد حسن فواد آر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, ایک چیف آف سٹاف ایک پولیٹیکل یونٹ ہونا چاہیے. لیکن میرا یہ نہیں, جنرل فیض کے بھی فیصلوں میں ہوتے تھے نا, یعنی کہ وہ DGI آئے تھے نا اس وقت. کوئی انٹرسٹنگ آپ کو لگا جنرل فیض صاحب نے کچھ کہا آپ کو اس دوران جب؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اس سے پہلے.
میرا اس سے پہلے بھی پہلے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا؟ میں سلام دعا تھی آپ کا خیال جب میر